اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع اور حساس ٹاپک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مل رہی ہے، جہاں ہم سید احمد شہید، غزوہ ہند اور کرناٹک میں ہونے والے حالات بتائیں گے آپ کو، کیونکہ یہ حالات لگ رہا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ بات کرتے ہیں کرناٹک کی، جہاں 6 مسلم طالبات کو اسکول سے یونیفارم کی خلاف ورزی کے بنا پر نکال دیا گیا تھا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے یہ بیان دیا، چیف منسٹر نے یہ بیان دیا کہ ہم کسی طور پر بھی برداشت نہیں کریں گے کہ یونیفارم کوڈ کی خلاف ورزی کی جائے، جس پر ایک بڑا احتجاج ہوا ہے۔ کرناٹک کی ایک اسمبلی کی ممبر کنیز فاطمہ نے مسلمان طالبات کو اکٹھا کیا اور پروٹیسٹ کیا گیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم طالبات کا شعار ہے، لیکن اس پر ایک اسلاموفوبیا کی ایک بڑی مہم کرناٹک میں چلائی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں سے، پچھلے کئی مہینوں سے کرناٹک میں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، جہاں مسلمانوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کیرلا میں بھی یہی حال ہے۔ حجاب کے حوالے سے بات کریں تو یہ مسلم طالبات اس کو اپنا شعار سمجھتی ہیں، اس کو اپنا ایک جسم کا حصہ سمجھتی ہیں۔ پچھلے کئی سالوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم طالبات اپنے اسلامی حیا، اپنی اسلامی آئیڈینٹی کی طرف، شناخت کی طرف لوٹ رہی ہیں اور اس پر بڑا ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کو پوری دنیا میں حجاب پہننے کا حق دیا جائے۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال نظر آ رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہندوستان میں تو یہ کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے، جہاں ہندو اکثریت چاہتی ہے کہ مسلمان طالبات اس قسم کا کوئی مطالبہ نہ کریں، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ مسلم طالبات یقینی طور پر اپنے اس حق سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر مغربی ممالک میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ حجاب کے خلاف ایک بڑی مہم چلائی جا رہی ہے۔ فرانس اس سلسلے میں پیش نظر آتا ہے، جہاں اس نے پابندی تو پہلے لگا ہی دی ہے نقاب پر، لیکن اب وہ حجاب کے اوپر بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیوں میں جو مسلم طالبات حصہ لیتی ہیں ان کو حجاب پہننے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حالات انتہائی خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر دیکھا جائے تو یو پی کے الیکشن میں بھی یہ صورتحال نظر آئی، جہاں مسلمان لوگوں کے خلاف انتہائی غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا۔ یوگی صاحب نے مسلمانوں کو پاکستان کا ایجنٹ قرار دیا، ساتھ ہی ساتھ اور بھی دیگر دوسری چیزیں نظر آئیں، لیکن ایک اچھی بات یہ نظر آئی کہ اکھلیش یادو صاحب کی پارٹی، جو کہ سماج وادی پارٹی ہے، اور مایاوتی جی کی پارٹی بہوجن سماج پارٹی اس وقت اکٹھا ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طور پر بھی بی جے پی کی حکومت نہیں بننے دی جائے۔ اگر یہ لوگ کانگریس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ایک سخت مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اسد الدین اویسی صاحب پر بھی حملہ کیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی چونکہ بہت زیادہ بولتے ہیں، اس لیے بی جے پی نے کوائٹ پاسبل یہ ہے کہ ان پر کوئی اٹیک کرایا ہو۔ بہرحال ان تمام الزامات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی اس سلسلے میں یہ باتیں کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کو حق ہونا چاہیے اپنی باتیں کہنے کا، تو انشاءاللہ ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ہم ہندوستان کے حالات جو غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں صورتحال ہمیں مزید اس طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر ہم بات کریں ان حالات میں تو سید احمد بریلوی شہید، جو کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی شخصیت کو اجاگر کرنا بہت ہی ضروری ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم شاہ عبدالعزیز صاحب کے اس خواب کا ذکر کریں گے جس میں غزوہ ہند اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ اس خواب کی طرف ہم آئیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سید احمد شہید کے حالات کو سرسری اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا بیان کریں گے، کیونکہ اس پر ایک مفصل ویڈیو سیریز بنائی جا رہی ہے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں، جس میں سید احمد شہید صاحب کے اور پختونوں کے جو جنگیں ہوئیں سکھوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جو حضرت سید احمد بریلوی شہید کی زندگی کے حالات جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں مسلمانوں کی تاریخ کے، اس کو بیان کیا جائے گا۔ سید احمد شہید کا سرسری ذکر اس ویڈیو میں کرتے چلیں، جہاں وہ 1786 میں پیدا ہوئے اور 1831 میں انہوں نے 6 مئی کو بروز جمعۃ المبارک بالاکوٹ کے مقام پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سید احمد شہید رائے بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا تعلق
حسنی خان سادات سے بتایا جاتا ہے۔ حضرت سید حسن مثنیٰ کے حوالے سے آپ کا شجرہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں ملتا ہے، یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں ان کی تاریخ میں، ان کے شجرے میں۔ اور افغانستان کے جو اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سید احمد شہید کی تحریک انتہائی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جو پاکستان میں حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی ان تمام واقعات کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہوئے مل رہے ہیں۔ سید احمد شہید ایک بہت بڑی اسلامی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ تاریخ میں ان کو ایک وہابی کے طور پر پورٹرے کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ان کا کوئی تعلق وہابی تحریک سے نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف اہل تصوف سے بلانگ کرتے تھے۔ آپ طریقہ نقشبندیہ اور دیگر طریقات میں اپنے مریدان کی بیعت لیا کرتے تھے۔ آپ کا تعلق اہل تصوف سے تھا، آپ کے خاندان کا بھی تعلق اہل تصوف سے تھا، لیکن ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے مجاہد بھی تھے، جو کہ ایک صحیح صوفی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ہماری پوری یہ خواہش ہے اور دعا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی انڈیا کے انہی اہل تصوف خاندان سے کسی نہ کسی اس سے کوئی نہ کوئی ان کا ریلیشن شپ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور مزید ہم اس سلسلے میں ریسرچ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ آئیے اب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا وہ خواب ہم بیان کرتے ہیں جو کہ مولانا غلام رسول مہر رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، جن کا نام ہے تحریک سید احمد شہید، اس میں لکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کو مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب میں بھی، جن کا نام تحریک سیرت سید احمد بریلوی شہید ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ آئیے اس خواب کو پڑھتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سید صاحب کے پہنچنے سے ایک ہفتے پہلے شاہ عبدالعزیز نے خواب دیکھا، جس کا مفاد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلی کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ بے شمار خلقت ہر کوشش سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فرت اثار کے لیے انڈی چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شاہ صاحب کو 10 بوسی کی سعادت سے شرف بخشا، پھر ایک عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ تو مسجد کے دروازے پر بیٹھ جا، ہر کسی کا حال ہمیں سنا، جس کے لیے ہمارے ہاں سے حاضری کی اجازت ملے اسے اندر آنے دے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو اس کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے شاہ غلام علی کے پاس خانقاہ میں پہنچے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یوسف وقت مجھ سے تعبیر پوچھتا ہے۔ شاہ صاحب بولے کہ میں اس خواب کی تعبیر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کے سخت اصرار پر شاہ غلام علی رحمہ اللہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و ہدایت کا خاص سلسلہ آپ سے یا آپ کے کسی مرید سے جاری ہوگا۔ شاہ صاحب بولے میرے خیال میں بھی یہی تعبیر تھی۔ جب سید صاحب دلی پہنچے تو شاہ صاحب کو یقین ہو گیا کہ جس سلسلہ ہدایت کے اجرا کی بشارت خواب میں دی گئی ہے وہ خدا چاہے تو سید صاحب کے ہی ذریعے سے جاری ہو۔ اب یہاں پر ہمیں صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ سید احمد شہید صاحب کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، جو کہ بنیادی طور پر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کی ولی اللہ تحریک سے بلانگ کرتی تھی، اس بارے میں ہم ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں جس میں ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ کے خواب کا ذکر کیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ انہی کے بیٹے ہیں۔ آپ کے 4 بیٹے یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کے 4 بیٹے انتہائی مشہور و معروف ہوئے ہیں، جن میں سے شاہ عبدالعزیز بھی ایک ہیں۔ انہی کا خواب بالکل حضرت شاہ ولی اللہ کے خواب سے مماثلت رکھتا ہے اور یہ صاف اور صاف اشارہ کرتا ہے کہ افغانستان میں شروع ہونے والی تحریک حضرت امام مہدی علیہ السلام اور غزوہ ہند کے حوالے سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں ہندوستان میں، اس کی طرف صاف ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فوکس کرنے اور ساتھ ہی ساتھ اس بارے میں یکسوئی کے ساتھ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں ہندوستان کے، جہاں ہندوستانی مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے اور یہ ان کے اوپر ظلم توڑے جا رہے ہیں۔ کبھی حجاب کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، کبھی مسجدوں کے حوالے سے بات آتی ہے۔ ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، جہاں یہ بتایا تھا کہ مسجد اکبر آبادی کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ مسجد اکبر آبادی کا جب ریزریکشن ہوا تھا، جب اس کی باقیات نکلی تھیں، تو اسی سلسلے میں مسلمانوں کو پر لاٹھی چارج کیا گیا تھا۔ دہلی میٹرو اسٹیشن کی کھدائی کے بعد یہ باقیات ظاہر ہوئی تھیں اور مسلمانوں کو وہاں نماز پڑھنے نہیں دی گئی تھی، حتیٰ کہ مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس تحریک کو، اس
बाक़ियात को मस्जिद को प्रॉपर मस्जिद का दर्जा दिया जाए। मस्जिद अकबर आबादी की अहमियत बहुत ज़्यादा है मुसलमानों की तारीख़ में, क्योंकि यहीं पर हज़रत सैयद अहमद शहीद की तरबियत हुई थी, यहीं पर हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ तालीम दिए थे और शाह वलीउल्लाह साहब भी इसी मस्जिद में मुसलमानों को तालीम दिया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को यकजा होने और इत्तेहाद और क़ुव्वत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा।